میں بعد میں آؤں گا. میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت. اور ہاں ایک بات اور کہ حضرت یہاں کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ لوگ بڑے پیارے ہیں, بہت مہمان نواز ہیں. میں آیا کچھ ہی وقت میں نے دیکھا, لیکن ایک جیسا کہ حضرت نے کہا تھا, ایک معاملے میں بڑے کنجوس ہوں کہ سبحان اللہ نہیں بولتے, ہے نا, ایک معاملے میں بڑے کنجوس ہیں. تو ایک بات بتائیں, ایک مقرر کی مہمان نوازی یہی ہوا کرتی ہے کہ آپ سبحان اللہ بولتے رہیں. ایک شاعر کی مہمان نوازی بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ سبحان اللہ بولتے رہا کریں, ہے نا. باقی مہمان نوازی آپ کر دیتے ہیں, کھانا کھلا دیتے ہیں, اچھا سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن یہیں پہ آ کے کنجوسی کر جاتے ہیں. جو فری کا کام ہے اس میں آپ ہی کے نامہ اعمال میں ثواب لکھنا ہے. آپ جانتے ہیں یہ علماء کرام بار بار آپ سے اتنا سبحان اللہ کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے, جو ہر عالم, جب تک کوئی عالم سبحان اللہ نہیں پڑھ لیتا تب تک کہ اس کو عالم کی دستار نہیں ملتی. کلمتان حبیبتان للرحمن. ختم بخاری شریف جانتے ہیں نا, ختم بخاری شریف کی جاتی ہے تو اس میں ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے, کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان. دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں, دو کلمے خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور میزان پہ بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت امام راضی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے مجھے پاک کہا اور میں نے اس کو گناہوں سے پاک کیا. ہے نا, تو اس لیے سبحان اللہ کہتے رہا کریے, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے نا. اور حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اگر اس کے گناہ آسمان کے برابر ہوں, آسمان کے برابر ہوں, تو خدا تعالیٰ ان کو معاف فرما دیا کرتا ہے نا. تو یہ سبحان اللہ زبان پہ تو بہت ہلکا ہے, لیکن بروز محشر میزان پہ بہت بھاری ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم تمام امتوں میں بہتر ہو, لوگوں میں چنے گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ امت محمدیہ کے بارے میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بروز محشر سب سے پہلے اسی امت مرحومہ کو آواز دی جائے گی. اس کے بعد اگر کوئی بلایا جائے گا تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت بلائی جائے گی. بروز محشر خدا تعالیٰ حضرت نوح کو بلائے گا, حضرت نوح سے پوچھے گا کہ اے نوح, کیا تم نے میرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح عرض کریں گے کہ پروردگار عالم, میں نے تیرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے میرے پیغام کو تم تک پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت مکر جائے گی, پھر جائے گی, کہے گی کہ پروردگار عالم, حضرت نوح نے ہم تک کوئی پیغام نہ پہنچایا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی اے پروردگار عالم, اگر تو نے میری طرف کوئی پیغمبر بھیجا تھا, کوئی پیغام بھیجا تھا, اگر مجھ تک وہ پہنچتا تو ہم بھی ایمان والے ہوتے, ہم بھی مومن ہوتے. پھر حضرت اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے پوچھے گا اے نوح, تمہاری امت کہتی ہے کہ میرے پیغام کو تم نے اس تک نہ پہنچایا تھا. حضرت نوح عرض کریں گے پروردگار عالم, میں نے تیرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. اس کے بعد خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے نوح, کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار عالم, میرے پاس گواہی میں امت محمدیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضور سید انس میاں صاحب کی اولاد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار عالم,
میرے پاس گواہی میں امت محمدیہ ہے، پھر بروز محشر یہ امت حضرت نوح علیہ السلام پر گواہی دے گی، عرض کرے گی پروردگار عالم، ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے تیرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کے امت اس امت سے جھگڑا کرے گی، بحث کرے گی، مباحثہ کرے گی، کہے گی وقت کے لحاظ سے ہم اگلے ہیں، تم پچھلے ہو، تم مجھ پر گواہی کیسے پیش کر سکتے ہو؟ تو جانتے ہو یہ امت کیا کہے گی؟ یہ امت کہے گی کہ مجھے قرآن نے خبر دی۔ واہ واہ واہ، یہ امت کہے گی، وہ کہیں گے نا کہ تم کو اس کی خبر کیسے؟ تم تو پچھلے ہو، وقت کے اعتبار سے ہم اگلے ہیں، تم پچھلے ہو، تم مجھ پر کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تم کو کیسے خبر؟ تو یہ امت کہے گی ہم کو قرآن نے خبر دی۔ تو مسلمانوں ایک بات پوچھیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا قرآن سب کو پڑھنا آتا ہے؟ ہاں؟ قرآن پڑھتے بھی ہیں کبھی؟ ہاں؟ آج جانتے ہمارے یہاں کے حالات کیا ہو گئے؟ ہمارے یہاں کے حالات صرف یہ ہو گئے ہیں کہ قرآن کو لے آئے، ہدیہ کر کے لے آئے، دستان میں لپیٹا اور کہیں اونچے گھر کے اونچے طاق میں رکھ دیا تاکہ بس برکت آتی رہے۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ اونچے طاق پر رکھ دیا تاکہ برکت ہوتی رہے۔ اب مہینوں گزر جاتے ہیں، اس قرآن کے جزدان پر سے ہم دھول تک نہیں ہٹاتے۔ ہے یہی ہے، ہم دھول تک نہیں ہٹاتے۔ بہرحال حضرت سلیمان ابن مقاتل سے، میں اس پہ بعد میں آؤں گا، حضرت سلیمان ابن مقاتل سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان ابن مقاتل فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار عالم، میں نے الواح توریت میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو شافعی اور مشفع، یعنی کہ اس کو شفاعت کرے گی، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، میں توریت کی تختیوں میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو 5 وقت کی نماز پڑھے گی، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، میں الواح توریت میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو اہل ضلالت کو قتل کرے گی اور آخری وقت میں کانے دجال کو قتل کرے گی۔ اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، میں توریت کی تختیوں میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو امت پانی اور مٹی سے طہارت کو حاصل کرے گی، یعنی کہ پانی سے غسل کرے گی، وضو کرے گی، طہارت لے گی، مٹی سے تیمم کرے گی، طہارت لے گی۔ اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو صدقات کے اموال لے گی اور اس کو کھائے گی۔ پہلے کی کچھ امتوں کو یہ حکم تھا کہ وہ صدقات تو لے سکتی تھی، لیکن کچھ امتیں اس کو پہاڑوں پہ رکھ دیا کرتی تھی، کچھ امتیں اس کو دریا میں بہا دیا کرتی تھی، کچھ امتیں صدقات کے اموال کو جلا دیا کرتی تھی۔ لیکن یہ شرط صرف اسی امت کو حاصل ہے کہ یہ صدقات کے اموال لے سکتی ہے اور کھا سکتی ہے۔ اسی پر حضرت موسیٰ
عباس عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو صدقات کے اموال لے گی اور اس کو کھائے گی، اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں الواحد توریت میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو امت نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، جب نیکی کر گزرے گی تو 1 سے لے کر 90 تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ لیکن مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ نیکی کرنا تو دور، آج ہم نے نیکی کرنے کا ارادہ تک چھوڑ دیا ہے نا، آج نیکی کرنے کا ارادہ تک چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر ہوٹلوں پہ بیٹھ کر چوراہوں پہ بیٹھ کر ہمارا ایک کام رہ گیا ہے ان کی غیبت کرنا، ان کی چغلی کرنا ہے نا۔ آج ہوٹل پر سے اٹھے، رات کو بستر پر گئے، بیوی کے پاس تھے، بیوی کے پاس جب لیٹے جا کر تو بیوی سے ایک بات کہی، جانتی ہو فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ہمارا بس اتنا کام رہ گیا، صرف اتنا کام کہ ہم دوسروں کو بدنام کر لیں، دوسروں کی چغلیاں کر لیں، دوسروں کی غیبتیں کر لیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں رشتہ دار ویسا ہے۔ صرف ہمارا یہ کام رہ گیا ہے نا۔ ہم بستر پر جاتے ہیں تو بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ویسا کرتا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں آ جائے تو اس کو چائے مت پلانا، فلاں آ جائے تو اس کو گھر میں گھسنے مت دینا۔ آج ہمارے یہ کام رہ گئے ہیں، جبکہ غیروں کو دیکھو وہ بستر پر جاتے ہیں تو بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی صبح ہمارے بیٹے کو جلدی اٹھا دینا، اس کو ٹیوشن جانا ہے، اس کو اسکول جانا ہے نا، اس کو ٹیوشن جانا ہے، اس کو اسکول جانا ہے۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ بچے کی پڑھائی کے بارے میں ہم کبھی پوچھتے تک نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچے کے لیے اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے کہ ہم اسکول میں جا کر اس کے بارے میں معلوم کر سکیں کہ ہمارا بچہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا۔ آج علم کے معاملے میں ہم پیچھے آتے جا رہے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہم پیچھے بڑھ رہے ہیں۔